أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل ولا تحسبن الذين ارنتم گمان کرو ان لوگوں کو قتلوا جو قتل کر دیے جائیں فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں امواتا کہ وہ مردے ہیں بل احیاء بلکہ زندہ ہیں عند ربہم اپنے رب کے پاس یرزقون رزق دیے جاتے ہیں فرحین خوش ہوتے ہیں بما آتاہم اللہ اس کے سبب جو دیا انہیں اللہ نے من فضل ہی اپنے فضل سے ویستبشرون اور خوش ہوتے ہیں وہ بالذین ان لوگوں کے بارے میں لم یلحقوا بہم جو نہیں ملے انہیں ابھی من خلفہم ان کے پیچھے جو ہیں اللہ خوف علیہم یہ کہ کوئی ڈر نہیں ان پر ولا ہم یحزنون اور نہ وہ غم زدہ ہوں گے یستبشرون بنعمت من اللہ وہ خوش ہوتے ہیں اپنے اللہ کی طرف سے نعمت اور فضل کے ساتھ وان اللہ اور بے شک اللہ جل شانہ لا یضیع نہیں ضائع کرتے اجر المؤمنین اجر ثواب ایمان والوں کا الذین استجابوا للہ وہ لوگ کہ جنہوں نے کہنا مانا بات مان لی للہ والرسول اللہ اور اس کے رسول کی من بعد اس کے ما اصابہم القرح جو انہیں پہنچے زخم للذین احسنوا منہم ان لوگوں کے لیے جنہوں نے نیک کام کیے ان میں سے واتقوا اور تقوی کی راہ پر چلے اجر عظیم بڑا اجر ہے الذین قال لهم الناس وہ لوگ کے کہا جنہیں لوگوں نے ان الناس بے شک لوگ قد جمعوا لکم تحقیق اکٹھے ہوئے ہیں جمع ہیں تمہارے لیے فخشوہم پس تم ان سے ڈر جاؤ فزادہم پس زیادہ کیا اس بات نے انہیں ایمان میں وقالوا اور کہا انہوں نے حسبنا اللہ کافی ہے ہمیں اللہ ونعم الوکیل اور بہت خوب ہے وہ کارساز احد کے ذکر کے بعد اللہ جل شانہ منافقین کا گزشتہ آیتوں میں ذکر کیا کہ وہ لوگ کہتے تھے ہماری بات مانی جاتی تو یہ لوگ مارے نہ جاتے تو فرمایا ان کو مرے ہوئے نہ سمجھو عام مردے نہ سمجھو یہ تو اللہ کی راہ میں شہید ہوئے ہیں اور یہ زندہ ہیں کہ شہید اللہ کے ہاں زندہ ہوتا ہے تو مفسرین اکرام رحمہ اللہ نے دونوں موقعوں کا یہاں ذکر فرمایا ایک تو غزوہ احد کے شہداء کی بابت یہ بات ہے اور دوسرا یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ بیر معونہ کہ جو شہداء صحابہ تھے کم و بیش 70 کے لگ بھگ یہ صحابہ کی ایک جماعت حضور نے
ایک علاقے کی طرف بھیجی تھی جس کو بیر معونہ کہا جاتا تھا، تو وہاں یہ لوگ گئے تو مشرکین سے ان کا گئے تو یہ دعوت دینے کے لیے تھے اسلام کی، لیکن آگے سے انہوں نے ان سے مقاتلہ کیا تو ان میں اکثر حضرات شہید ہو گئے تھے۔ تو انہوں نے دعا کی کہ اللہ، جن میں ذکر ہو چکے پہلے حضرت عاصم رضی اللہ عنہ کا، حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ کا، تو انہوں نے کہا اللہ ہماری یہ خبر اپنے نبی کو پہنچا دے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی کی خبر دی۔ تو بعض حضرات کہتے ہیں یہ ان کے بارے میں آیت اتری کہ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں وہ زندہ ہوتے ہیں، انہیں مردہ نہ کہو۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، اور نہ خیال کریں وہ لوگ، نہ خیال کرو ان لوگوں کے بارے میں قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو قتل کیے گئے اللہ کی راہ میں، امواتا کہ وہ مردے ہیں، بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم اپنے رب کے ہاں، یعنی ان کی زندگی برزخ کی زندگی ہے، دنیا والی زندگی نہیں ہے کہ جیسے دنیا میں انسان جو زندہ ہوتا ہے وہ چلتا پھرتا تم دیکھتے ہو، سانسیں لیتا دیکھتا پکڑتا دیکھتے ہو، تو جو برزخ کا زندہ ہے وہ تمہیں یوں نظر نہیں آئے گا جیسے یہ دنیا کے زندہ نظر آتے ہیں، وہ برزخ کی زندگی ہے۔ اور دوسرے پارے میں اس کے بارے میں فرمایا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں ان کی زندگی کی سمجھ نہیں ہے، کہ تم دیکھو بھی تو تمہیں زندگی نظر نہیں آتی لیکن وہ زندگی ہے۔ تو یہاں اللہ جل شانہ نے اللہ کی راہ میں قتل ہونے والوں کے بارے میں فرمایا وہ زندہ ہیں، ان کو مردہ نہ کہو۔ تو یہ زندگی ان کی دنیا والے جسموں کے ساتھ زندگی ہوتی ہے، برزخ کے اندر یعنی ان کی کا جسدیت ہر جہاں بھی شہید کا ہو، خواہ وہ ٹکڑوں میں بٹ چکا ہو یا ایک ہی مقام پہ ہو، اللہ جل شانہ اس کی روح کا جو جنت میں ہوتی ہے اس کے ساتھ ایک مضبوط تعلق قائم کر دیتے ہیں، اور جس کی وجہ سے دنیا میں رہتے ہوئے وہ جسم راحت اور جنت کی نعمتوں کو محسوس کرتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہ مثالی جسموں کے ساتھ زندگی ہوتی ہے، مثالی جسموں کی زندگی نہیں، اصل جسم کی زندگی ہے، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے جو لوگ کٹ گئے اللہ کی راہ میں، تو کٹا تو اصل جسم ہے، دنیا کا جسم ہے، اسی کٹے ہوئے جسم کے بارے میں اللہ نے کہا اس کو مردہ نہ کہو بل احیا، بلکہ یہ کٹ جانے والے زندہ ہیں۔ تو اب جو کٹا ہے وہی زندہ کہا جا رہا ہے اسی کو، تو کٹ جانے والا جسم دنیا والا ہے، لہٰذا زندگی بھی اسی جسم میں آتی ہے، اس کا کوئی مثالی جسم نہیں بنایا جاتا۔ مثالی جسم کی زندگی یہ تو کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ دنیا میں آپ روز خوابیں دیکھتے رہتے ہیں، کوئی مدینے میں پہنچا ہوتا ہے کوئی مکہ میں، اس کو کوئی آدمی کمال نہیں سمجھتا کہ وہ جسم مثالی کی بات ہوتی ہے۔ آپ سے کسی کی رات کو ہم کلامی وہ صبح کہتا ہے رات کو میں نے آپ سے باتیں کی، آپ نے یہ مجھے جواب کہتا ہے مجھے تو پتہ ہی نہیں۔ تو جو کچھ بھی یہ خوابوں میں ہوتا ہے وہ مثالی اجساد کی بات ہوتی ہے۔ تو مثالی اجساد کی حیات زندگی یہ تو کوئی ایسی شان والی بات نہیں، بات اصل یہ ہے کہ یہ دنیا والا جسم جس کو شہادت ملی ہے یہی جسم پھر زندہ ہو، یہ اصل شان ہے۔ اور اسی آیت کے ذیل میں اہل سنت والجماعت کا یہ اجماعی اور متفق عقیدہ ہے کہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام بھی موت کے بعد برزخ میں زندہ ہوتے ہیں اور اپنے دنیا والے جسموں کے ساتھ ہی ان کی بھی زندگی ہوتی ہے۔ قبور میں سب انبیاء زندہ ہوتے ہیں، یہ امت کا اجماعی عقیدہ ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے، صحیح حدیث ہے، الانبیاء احیاء فی قبورہم، انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ اللہ کی راہ میں جو قتل کیے جائیں ان کو مردہ نہ کہو بل احیاء عند ربہم، بلکہ یہ زندہ ہیں اپنے رب کے ہاں، یرزقون، رب اپنی شان کے مطابق انہیں وہاں رزق بھی دیتے ہیں۔ فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، البتہ یہ ہے کہ ان کی روحیں جو مستقل جنت میں علیین میں ہوتی ہیں وہاں ان کو اللہ جنت کی بہاروں سے نوازتے ہیں۔ وہ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ ان کو پرندوں کے قالب میں ان کی روحوں کو رکھ دیتے ہیں،
اور وہ پرندوں کے کالم میں جنت کی سیر کرتے ہیں، جنت میں گھومتے پھرتے ہیں، جنت کے انعامات سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ تو فرحین، یہ خوش ہوتے ہیں شہداء بما آتاہم اللہ، اس کے بدلے میں جو نے اللہ کی طرف سے دیا، اللہ نے عطا کیا انہیں من فضل، اپنا فضل، یعنی جو نے راحت، اجر اور ثواب اس کے بدلے ملتا ہے وہ اس پہ خوش ہوتے ہیں۔ جیسے حدیثوں میں آتا ہے جو دنیا سے چلا جاتا ہے تو پھر اس کو واپسی کی کوئی حسرت نہیں ہوتی، جو نیک روح ہوتی ہے وہ دنیا سے جا کے خوش ہوتی ہے کہ میں دنیا کے جنجالوں سے نکل آیا۔ فرمایا البتہ جو شہید کی روح ہوتی ہے وہ اللہ سے درخواست کرتی رہتی ہے کہ اللہ مجھے دنیا میں واپس بھیج دے کہ پھر مجھے تیری راہ میں کاٹ دیا جائے، مار قتل کیا جائے اور پھر مجھے زندگی ملے۔ تو شہید کی روح تمنا کرتی ہے واپس آنے کے لیے، اس کے علاوہ کوئی روح جنت میں جا کے واپس دنیا میں آنے کی تمنا نہیں کرتی۔ اس لیے فرمایا وہ خوش ہوتے ہیں جو اللہ کی طرف سے ان کو فضل دیا جاتا ہے۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ، اور خوش ہوتے ہیں بِالَّذِينَ، اپنے ان عزیز و رشتہ داروں دوستوں کی بابت، لم يلحقوا بهم، جو ابھی تک ان سے ملے نہیں، من خلفہم، ان کے پیچھے ہیں اور وہ بھی ان کی راہ پر، دین اسلام پر قربانیوں میں چل رہے ہیں، جہاد میں چل رہے ہیں، اللہ کے دین کے لیے محنت اور اس کی سربلندی کے لیے کوشاں ہیں، ابھی شہادت کے رتبے پہ نہیں پہنچے۔ تو ان کے بارے میں بھی وہ خوش ہوتے ہیں کہ وہ نیک راہ پہ چل رہے ہیں اور انہیں بھی اللہ شہادت کی اس عظیم نعمت سے نوازے۔ اللہ خوف علیہم، تو ان کے اوپر کوئی خوف اور ڈر نہیں ہوگا۔ خوف کا تعلق ہوتا ہے کہ آنے والے وقت میں کوئی خطرہ اور خدشہ ہو تو اس کا جو ڈر ہوتا ہے اس کو خوف کہا جاتا ہے، کہ ان کو آنے والے اگلے مراحل کے حوالے سے بھی کوئی ڈر اور خوف نہیں ہو۔ اور یحزنون کا تعلق ہے جو کچھ دنیا میں ہو چکا ہے اس کے بارے میں بھی کوئی کمی یا نقصان کا انہیں کوئی غم اور افسوس نہیں ہوگا۔ اللہ خوف علیہم، کہ انہیں کوئی ڈر خوف آنے والے دنوں میں بھی نہیں ہوگا، ولا ہم یحزنون، اور پچھلے گزرے پہ بھی انہیں کوئی دکھ اور افسوس نہیں ہوگا۔ یستبشرون بنعمت من اللہ، خوش ہوتے ہیں وہ اللہ کی نعمتیں پا کر، وفضل، اور اللہ کا فضل پا کر، وان اللہ، اور یہ قطعی بات ہے، طے شدہ بات ہے کہ بے شک اللہ جل شانہ لا یضیع، نہیں ضائع کرتے، اجر المومنین، ایمان والوں کے عملوں کا اجر۔ جو دنیا میں ایمان والے عمل کرتے ہیں اور نیکی کے کام کرتے ہیں، اللہ ان کا اجر اور ثواب ضائع نہیں کرتے بلکہ ان کی پوری پوری قدر فرماتے ہیں۔ الذین استجابوا للہ والرسول، اس کا تعلق احد کے اختتام کے بعد کے حالات سے ہے۔ جیسے پہلے عرض کیا تھا جب مشرکین کا قافلہ یہاں سے چلا گیا تو دور جا کے انہیں 10-12 میل کے فاصلے پہ احساس ہوا ہو ہم نے تو غلطی کی، تو ایک دوسرے کہنے لگے تو کیوں میدان سے نکلا؟ اس نے کہا میں نے تجھے دیکھا کہ تم جا رہے ہو، میں بھی تمہارے پیچھے۔ سب ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے کیسا ہم نے غلط اقدام کیا کہ وہ تو کٹے پٹے تھے تو ہم انہیں وہیں پہ ختم کر دیتے۔ تو انہوں نے طے کیا چلو پھر واپس چلتے ہیں مدینہ میں، اور ادھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر مل گئی کہ مشرکین واپس پلٹ رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے دن اعلان فرما دیا۔ احد کا اختتام ہوا 15 شوال المکرم کو، اور ہفتے کا دن تھا 15 شوال کو۔ 16 شوال اتوار والے دن آپ نے اعلان فرما دیا کہ کل تیاری کر لو پھر جانا ہے مشرکین کے تعاقب میں۔ تو سوموار کو یہ حضرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پھر نکل کھڑے ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان حضرات کو لے کر مشرکین کے پیچھے چلے۔ حمراء الاسد 8 میل کے فاصلے پہ مدینے سے ایک جگہ تھی، وہاں تک حضور پہنچ گئے۔ اور روایات میں بڑے عجیب واقعات یہاں پہ لکھے ہیں۔ بنو عبد الاشہل قبیلے کے ایک صحابی تھے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم دونوں بھائی احد میں شریک تھے اور شدید زخمی تھے۔ اب جب اعلان ہوا کہ مشرکین کے تعاقب کے لیے جانا ہے،
میں بہت پریشان ہوا کہ سواری بھی پاس نہیں ہے کہ ہم سواری پہ حضور کے ساتھ چلے جائیں، اور چل کے جانے کی ہمت نہیں تھی، زخم اتنے تھے کہ چل نہیں سکتے تھے اور سواری تھی نہیں۔ اب بہت اندر دکھ تھا کہ کیا کریں گے، اتنا بڑا مقدس سفر رہ جائیں گے۔ بہرحال جب سوموار کی صبح ہوئی، جب نکلنے کا اعلان ہوا تو میں نے بھائی سے کہا، اس نے کہا یہ تو رہنے کا موقع نہیں ہے، نہیں سواری تو ہم چلیں، جیسے تیسے بھی ہوگا حضور کے ساتھ چلیں گے۔ تو فرماتے ہیں کہ ہم دونوں زخموں سے نڈھال تھے اور چلنے کی سکت نہیں تھی، لیکن چل پڑے حضور کے ساتھ۔ اور بھی اسی طرح حضرات کا فرماتے ہیں کہ میری صحت پھر بھی میں نے اپنے آپ کو سنبھالا ہوا تھا، لیکن بھائی کچھ دیر چل کے ان کی ہمت جواب دے گئی، تو میں نے بھائی کو اپنے کندھوں پہ اٹھا لیا، اس کو اٹھا کے پھر میں چلتا رہا۔ تو یوں اس قدر یہ لوگ اتنے نڈھال اور کمزور تھے، لیکن جانثاری کی اعلیٰ مثال قائم کر دی، اس حال میں بھی مدینے میں رہنا پسند نہیں کیا، ساتھ چلے۔ 8 میل کا فاصلہ مدینہ سے حمراء الاسد میں پہنچے، اور وہاں پر آپ سوموار، منگل اور بدھ 3 دن 16 17 18 شوال کو وہاں حمراء الاسد میں ٹھہرے رہے، اور واقعات اس میں ہوتے رہے۔ ایک مکہ سے کچھ لوگ آ رہے تھے مدینہ کی طرف، تو ان سے ابو سفیان اور مشرکین نے کہا کہ بھئی اتنے پیسے ہم تمہیں دیں گے، تم جا کے مدینہ میں، انہیں بھی پتا چلا کہ مسلمان حمراء الاسد تک پہنچ گئے، تو تم جا کے ہماری طرف سے انہیں خوب ڈراؤ کہ وہ بہت بڑی طاقت ہے، بہت بڑا۔ تو پیسوں کی لالچ میں ان لوگوں نے آ کے حضور سے، آپ نے خود ان سے پوچھا، وہ اسی راستے پہ آ رہے تھے، بھئی کہاں پہ مشرکین ہے، کیا ان کی کہا وہ جی بہت بڑا لشکر اور ان کو کمک ملی ہے، وہ بہت غصے میں ہیں، وہ آپ کی طرف آ رہے ہیں، ان کی یہ حالت ہے، تو میری رائے ہے کہ تم لوگ یہیں سے مدینہ واپس چلے جاؤ کہ تمہیں زیادہ نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے۔ آگے اس کا ذکر آ رہا ہے۔ ادھر سے ایک اور آدمی جا رہا تھا مکہ کی طرف، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف تھے، مشرک تھے، کافر، لیکن حضور سے، مسلمانوں سے ان کو بہت ہمدردی تھی، کیونکہ اس میں ہوتا تھا کہ یہ قبیلہ مسلمانوں کے ساتھ دینے والا ہے اور وہ قبیلہ کافروں کا ساتھی ہے، ایک دوسرے کی حمایتیں ہوتی تھیں۔ یہ قبیلہ بنو خزاعہ اس کا نام تھا، معبد خزائس کے سردار تھے۔ تو یہ اس طرح کہیں جا رہے تھے، یا خود حضور نے ان کو بھیجا، تو حضور نے فرمایا ان کو جا کے یہ جنگ کی یہ تدبیریں ہوتی ہیں، انہیں ہمارے بارے میں بتانا۔ تو معبد خزائی جب کفار کے لشکر میں پہنچے، انہوں نے کہا کہ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم تو واپس پلٹنا چاہتے تھے۔ توبہ توبہ، واپس نہ جانا۔ وہ اگرچہ زخمی ہیں لیکن وہ بڑے غصے کے اندر ہیں اور تمہیں چیر پھاڑ دیں گے، اور بڑی تعداد ان کے ساتھ ہے۔ تو خوب اس نے معبد خزائی نے ان کو ڈرایا، اور وہ بھی سوچنے لگ گئے کہ شاید انہیں اور ادھر ادھر سے مدد ملی ہو، اب یہ تعداد میں بڑھ کے آ رہے ہوں۔ تو ان میں سے ایک آدمی نے کہا بھائی اس معبد کی بات ٹھیک ہے، تم باز آ جاؤ اپنے ارادے سے، اس لیے کہ جو زخمی شیر ہوتا ہے اس کا حملہ بہت سخت قسم کا ہوتا ہے، یہ زخمی شیر ہیں اس وقت، اس لیے اب ان کے ساتھ ہم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو یہ وہاں سے پھر بھاگے مکہ کی طرف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن حمراء الاسد میں بیٹھ کر ان کا انتظار کیا، لیکن انہیں واپس آنے کی جرأت اور ہمت نہیں ہوئی۔ پھر 3 دن کے بعد آپ واپس مکہ مدینہ طیبہ میں تشریف لائے، تو اس کا بیان ہے الذین استجابوا للہ والرسول، وہ لوگ اہل ایمان صحابہ جنہوں نے آپ کی بات کو مان لیا، قبول کر لی آپ کا حکم، للہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول کا حکم، من بعد اس کے، ما اصابہم القرح، جو کہ انہیں پہنچا زخم، شدید زخمی تھے لیکن پھر بھی تابعدار، للذین احسنوا منہم، یہ جو نیکی اور خلوص کے اعلیٰ درجے پہ فائز ہیں، واتقوا، اور تقوی کے اعلیٰ درجے پہ فائز ہیں، اجر عظیم، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے اللہ کی طرف سے۔ الذین قال لهم الناس، وہ لوگ کہ کہا انہیں لوگوں نے، یعنی وہ جو مشرکین کی طرف سے آنے والے آدمی، انہوں نے آ کے انہیں ڈرایا خوب،
اور نعیم ابن مسعود اشجعی اس کا نام لکھا ہے کہ اس نے آ کے، وہ چونکہ مشرکین کا ہمدرد تھا اور پیسے کی لالچ انہوں نے دی تھی کہ بڑھا چڑھا کے ہماری خبر دینا، جب اس نے کہا وہ بہت بڑی تعداد میں مشرک بڑے طاقت کے ساتھ آ رہے ہیں، قال لهم الناس، کہا انہیں لوگوں نے، ان الناس کہ بے شک لوگ یعنی مشرک کافر، قد جمعوا لکم، وہ بہت بڑی جمعیت اکٹھی ہوئی ہے، فخشوم، تم ان سے ڈر جو واپس مدینے چلے جاؤ۔ لیکن ان حضرات نے جب اس کی بات سنی نعیم ابن مسعود اشجعی کی تو فزادہم ایمانا، تو ان کا ایمان اور بڑا، ایمان میں اور قوت پیدا ہوئی، اور سب کی زبان پہ یہ الفاظ نکلے، وقال، اور کہا انہوں نے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمیں اللہ کافی ہے اور اللہ ہی ہمارا بہترین مددگار ہے، ہمیں کوئی ڈر اور خوف نہیں ہے۔ اور یہ برابر پھر 3 دن وہاں پہ بیٹھے رہے۔ تو یہ مشکل موقعوں پہ دشمن کے مقابلے میں، مصیبت کی گھڑیوں میں یہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل کا جو وظیفہ ہے یہ آسانیوں کی صورتیں پیدا کرتا ہے، مشکلات کے حل، مصیبتوں اور پریشانیوں کے دفعے کے لیے یہ ایک بہترین عمل ہے قرآن کا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یا حسبی اللہ ربی لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔